FM 89.4. آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے RJ نورل ایمان کے ساتھ سنو FM کشمیر نیٹ ورک پہ۔ السلام علیکم، دس از می RJ نورل ایمان اور آپ سن رہے ہیں سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔ پروگرام چاند تارے میں تمام ویورز اور لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہے 6 اپریل اور سنڈے ہے۔ امید ہے کہ آپ کی عید کی چھٹیاں اب ختم ہو گئی ہیں اور اچھی گزری ہوں گی، آپ کی عید اچھی گزری ہوگی، اور اب جو ہے منڈے سے آفیشیلی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے جابس پر جانا ہے، یا وہ بچے یا وہ اسٹوڈنٹس ہو اسکول کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، تو وہ بھی اب اپنی دوبارہ سے روٹین جو ہے اسٹارٹ کریں گے اور نارمل روٹین کی طرف آئیں گے، اور امید ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت ہی آپ کی انرجی جو ہے دوبارہ سے ریسٹور ہو گئی ہوگی۔ ان عید کی چھٹیوں میں بہت سی جو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی ایک عام روٹین میں، تو مینٹلی جو ہے ہم لوگ بالکل اسٹیبل ہو گئے ہوں گے دوبارہ سے، اور اب جو ہے انرجی ہماری دوبارہ سے جو ہے ریسٹور ہو گئی ہوگی، اور اب جو ہے اچھے سے ہم لوگ اپنے منڈے کو اسٹارٹ کریں گے، اپنی جو دوبارہ سے نارمل روٹین کی طرف آئیں گے، اور اچھے طریقے سے اپنے باقی کام بھی کریں گے۔ وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں، آپ بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اگر دیکھنا ہے آپ کو تو اس کے لیے آپ کو فیس بک پر جانا، تو آپ کو جو ہے اس پر فیس بک پر جانا ہوگا، اور فیس بک پر جانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں سرچ بار میں ٹائپ کیجئے سنو FM کشمیر، اور جلدی سے ہمارے لائیو شو کا حصہ بن جائیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں کال کر سکتے ہیں 8881 پر، آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں SMS کیجیے، اور لائیو سیشن کے نیچے آ کر آپ جو ہے ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے کمنٹس جو ہے ہم لوگ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنے لائیو شو کے اندر ہی، اور آپ کا جو آپ کی رائے ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ہم لوگ کو بہت انرجی ملتی ہے، بہت موٹیویشن ملتی ہے جب آپ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارا پروگرام پسند کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی جو ہے آپ پسند کریں۔ اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ بچوں کے اندر کا جو خوف ہوتا ہے یا جو ڈر ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج 6 اپریل ہے، اور ترقی اور امن کے لیے جو کھیل ہوتے ہیں تو ان کا آج بین الاقوامی دن ہے، کھیلوں کا بین الاقوامی دن ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ ایک پیغام دیتا ہے کہ کھیل کس طرح سے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور ایک امن اور ترقی کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو اس پر بھی ہم جو ہے شو کریں گے، اور ہمارے بعد بہت سے شوز ہوں گے جو کہ اس چیز پر ہوں گے، لیکن ہمارا جو آج کا شو ہے وہ بیسیکلی ہم لوگ آج بات کریں گے کہ بچوں کے اندر کا جو خوف ہوتا ہے یا بہت سے ڈر ہوتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے بچوں کی پرسنالٹی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈر، یہ خوف، اور اپنی ان کی پریکٹیکل لائف کے اندر کس طرح سے یہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی مینٹل النس کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر بات کریں گے، وہ کس طرح سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، کچھ ٹیکنیکس میں آپ کو بتاؤں گی جس کے تھرو بچوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اور تاکہ ان کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس آئے، وہ اچھے طریقے سے جو ہے اپنے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ خوف ہوتا کیا ہے در حقیقت۔ خوف بیسیکلی بہت سے اس کی ڈیفینیشنز تو کافی زیادہ ہیں، اور ہر ایک انسان کے لیے خوف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، لیکن ہم لوگ اگر ویسے جنرلی بات کریں تو خوف بیسیکلی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کا نام ہے، اور خوف ایک اس طرح کی ایک ازمپشن ہے، یہ ایک حقیقت نہیں ہے، اور ایک سراب ہے جو بالکل حقیقت سے دور ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ایک بہت ہی بری چیز ہو جائے گی، یا پھر بیسیکلی ہم لوگ کوئی بھی ایکشن سے پہلے کا جو ایک ہمارے اندر ایک خوف و ہراس ہوتا ہے یا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوگ خوف کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں در حقیقت تو وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن پھر بھی ہم لوگ ان کی وجہ سے اپنے بہت سے کاموں کو روک دیتے ہیں یا بہت ہی لمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے اندر کی بھی اس طرح کی کافی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں بچوں کے اندر بیسیکلی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے مختلف خوف ہوتے ہیں، جب بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اندر بہت سے ماحول بھی اثر انداز ہو رہا
جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے خوف اور جو ڈر ہوتا ہے وہ بھی بدلنے لگ جاتے ہیں. پھر ایک بڑے انسان کا خوف جو ہے وہ بچوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. ایک بزرگ کا خوف، ایک بوڑھے انسان کا خوف بالکل مختلف ہوتا ہے نوجوانوں کے خوف سے. تو اس طرح جو ہے خوف کی مختلف ڈائمنشن بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے انسانوں کے لیے یا بچوں کے لیے یا بہت سے جو ایک دوسرے مختلف انسان ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو ابھی ہم لوگ اگر بچوں کی بات کریں تو بہت سے اس طرح کے خوف ہوتے ہیں یا ڈر ہوتے ہیں جو کہ در حقیقت بچپن سے ہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار وہ خوف جو ہے ماحول کے اندر یا ماحول سے جو ہے وہ جڑ کر یا اپنے آس پاس ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کے ذریعے سے وہ خوف ڈیولپ ہوتے ہیں بچوں کے اندر. ان کے دماغ کو جو ہے اثر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جو ہے مینٹل ہیلتھ کو بھی اثر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ویڈیو جو ہے یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، بہت ہی پاپولر ہے، بہت مشہور ہوئی ایک ویڈیو، بہت وائرل ہوئی. اس میں بیسیکلی یہ دکھایا گیا کہ کچھ بچے تھے چھوٹے چھوٹے اور ان کو جو ہے کھیلنے دیا گیا سانپوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور جو سانپ تھے تو وہ بالکل فریلی ان کے ساتھ کھیل نہیں رہے تھے، لیکن بیسیکلی رینگ رہے تھے ان کے فرش پر. اور اس طرح بچے بھی جو ہے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کو ٹچ کر رہے تھے سانپوں کو. اور اس طرح سے ان کے اندر کوئی بھی خوف والی کوئی فیلنگ یا اس طرح کا کوئی بھی ایموشن ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، نہیں دکھائی دے رہا تھا، جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ بیسیکلی جب ہم لوگ بچوں کو بتاتے ہیں یا خوف بیسیکلی ایک کوگنیٹیو بیہیویئر ہے، یعنی کہ یہ ماحول کے ساتھ جب ہم لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں یا جب ہمارے والدین ہمیں کسی چیز کے حوالے سے بتاتے ہیں تو تب جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے. ادروائز کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچپن سے ہی ہمارے ساتھ نہیں منسلک ہوئے ہوتے. تو اسی طرح یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ خوف جو ہے کوگنیٹیو بیہیویئر ہے، یعنی کہ اگر بچے جو ہے ماحول بچوں پر اثر انداز ہو رہا ہے یا آس پاس کے لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ جو سانپ ہے اس سے ہم نے ڈرنا ہے اور یہ ایک بری چیز ہے، خطرناک چیز ہے، نقصان پہنچا دینے والی چیز ہے، تو تب جو ہے پھر بچوں کے اندر بھی یہ خوف ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا انسان جو سانپوں سے بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو اتنا نہیں پتہ کہ یہ کس طرح سے نقصان پہنچائے گا، کتنا حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ جو ویڈیو بیسیکلی یہ بتاتی ہے کہ خوف جو ہے وہ بچپن ہی سے بچوں کے اندر نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ ماحول کے ساتھ انٹریکشن کے ذریعے سے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ اگر دیکھیں کہ بہت سے خوف ہوتے ہیں جو بچوں کے اندر ہوتے ہیں یا پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں. اور کچھ خوف تو خیر ایسے ہوتے ہیں جو کہ والدین بچوں کے اندر انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ والدین ان کو بتاتے ہیں کہ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو پھر کوئی بھوت آ جائے گا، کوئی مانسٹر آ جائے گا، کوئی اس طرح کی چیز آ جائے گی. اس سے جو ہے ہم لوگوں نے اتنا ڈرا دیا ہوتا ہے بچوں کو کہ وہ پھر کھانا تو کھا لیتے ہیں، لیکن اس کا ڈر جو ہے وہ پورے ایک بچپن کے اندر ان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، ان پر سوار ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے حوالے سے بھی جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ بچوں کی جو ایک بیہیویئر ہے اس کے اندر کافی زیادہ چینجز آئی. اور بہت سے فیئرز ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سے ڈر اور خوف ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بچپن سے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ اگر اونچی آواز اگر ایکسپیرینس کرتے ہیں یا کوئی اونچی آواز ان کے سامنے کوئی بھی چیختا ہے، چلاتا ہے یا کوئی بھی اونچی آواز آتی ہے سنائی دیتی ہے ان کو، تب جو ہے وہ ایک دم سے شوق میں چل جاتے ہیں، ایک دم سے ڈر جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ کہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں تو انہیں گرنے کا پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سے آگے جاؤں گا یا فرش سے آگے جاؤں گا، سیڑھیوں کے پاس جاؤں گا تو کہیں گر نہ جاؤں. تو تب بھی جو ہے ان کو کافی زیادہ اس طرح ہمیں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس چیز سے بھی ڈرے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو تھوڑے سے بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے ڈر تھوڑے سے اور قسم کے ہوتے ہیں. کبھی وہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کبھی وہ پانی سے ڈرتے ہیں. نہانے کا انہیں شوق نہیں ہوتا، نہانے کا شوق نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ پانی سے ڈرے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بجلی جب پڑتی ہے، آسمانی بجلی پڑتی ہے تب بھی ڈرتے ہیں. کبھی کبھار بہت سے اس طرح کے ڈر ہوتے ہیں جن سے جو ہے بچے ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی اس طرح سے چیزوں کو بنا دیتے ہیں، کچھ ایک خیالی دنیا میں ان کو لے جاتے ہیں یا خیالی کوئی چیز سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، خیالی کسی جاندار سے ڈرا رہے ہوتے ہیں یا کسی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھوت وغیرہ سے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ اگر کھانا نہیں کھاؤ گے، اگر باہر چلے جاؤ گے، اگر چاکلیٹ کھاؤ گے یا اس طرح تو تب جو ہے کوئی بھوت آ جائے گا. اور یہ سب کچھ چیزیں جو ہے ہم لوگ بہت ہی نارملی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس، اپنے گھر کے اندر خاص طور پر.
تاکہ بچے جو ہے کچھ شرارت نہ کریں اور اچھے اچھے کام کریں. تو ہم لوگ جو ہے خوف اور ایک ڈر پیدا کر کے جو ہے انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے خوف اور ہراس پیدا کرنے کا کہ ہم لوگ بچوں کو کنٹرول کریں. تو یہ جو کنٹرول کا بہت شوق ہوتا ہے والدین کو, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر اس طرح سے پرواہ نہیں کر پاتے اور اس طرح سے چیزیں بھی سیکھ نہیں پاتے. بہت سی جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو ہے بہت ہی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ بچوں کو پریشرائز نہ کریں اور کسی ایک چیز سے اتنا زیادہ نہ ڈرائیں کہ وہ پھر کچھ اپنا قدم نہ اٹھا سکیں یا بہت سی جو کچھ انیشیٹیوز ہوتے ہیں وہ نہ لے سکیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے ہمیں کھل کر اگر ان کو زندگی انجوائے کرنی ہے, اپنا بچپن انجوائے کرنا ہے, تو پھر تھوڑا سا ان خوف و ہراس سے ان کو دور رکھنا پڑے گا. بہت سے جو ڈر ہیں ان کے اندر بہت سے ڈر ہوتے ہیں, اور اگر ان کو اوور کم کیا جا سکے, اگر ان کو ختم کیا جا سکے, تو پھر جو ہے وہ اپنے بچپن کو بھی اچھے طریقے سے گزار سکیں گے اور ان کے اندر, ان کی شخصیت کے اندر خود اعتمادی آئے گی, جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بات کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے ان کو جو سوشل انزائٹی ہوتی ہے, اور بچے یہ بھی کرتے ہیں کہ گھلنا ملنا انہیں نہیں آتا. اگر وہ بہت سے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں, ہجوم کو دیکھ لیتے ہیں, تب ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ کافی زیادہ آج کل کے معاشرے میں تو بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں. تو ان چیزوں کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے, یہ بھی پیرنٹس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. بچوں کے رویوں کو جاننا بہت ضروری ہے, اور جو ہے اس پوری سائنس کو, اس پورے میکانزم کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک سپریشن انزائٹی بھی ہوتی ہے اپنے والدین کو لے کر, کہ اگر بچے جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین آس پاس نہیں ہیں تو تب وہ ڈر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے بڑے بچے بھی, یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے کہ جب والدین ان کے آس پاس نہ ہوں یا ان کی غیر موجودگی میں وہ کافی ایک اینشیس ہو جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے والدین کدھر گئے, اور اس طرح, اور اجنبی لوگوں سے ملنے میں وہ کترا رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے. لیکن بیسیکلی اس چیز میں ہم لوگوں نے بالکل اس چیز کو اگنور کر دیا ہے کہ بچے جو ہے دوسروں کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں. تو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے سکھانا بچوں کو کہ آپ نے اسٹرینجرز کے ساتھ کس طرح سے ملنا ہے, آپ نے وہ لوگ جن کو آپ نہیں جانتے ہو ان سے کس طرح سے بات کرنی ہے, اور ایک لمٹ کے اندر رہ کر کس طرح سے بات کرنی ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل جو ہے وہ لوگ جن کو جانتے نہیں ہیں ان کے ڈر اور خوف سے جو ہے بچوں کو اتنا ڈرا دیں کہ وہ پھر بات ہی نہ کر سکیں, اور ان کو بات کرنے کا بھی خوف ہو. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ خود جو ہے بچوں کے ساتھ جائیں اور انٹروڈکشن کروائیں بچوں کا دوسروں سے, اور اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے ایک لمٹ کے اندر رہ کر جو ہے دوسروں سے بات کرنی ہے جن کو آپ نہیں جانتے. کیونکہ جو ہے یہ ایک فن ہوتا ہے, اور یہ کمیونیکیشن بھی ایک ایسی اسکل ہے جو کہ بچوں کو سکھانا آج کل کافی زیادہ ضروری ہے. باہر اگر ہم لوگ ویسٹ کی بات کریں تو وہاں پر تو ایجوکیشن سسٹم میں اس کو بہت ہی مینڈیٹری کر دیا ہے کہ آپ نے جو ہے کس طرح سے دوسروں سے بات کرنی ہے. کمیونیکیشن اسکلز پر کافی زیادہ کام کیا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر جو ہے خود کو انٹروڈیوس کر سکیں. لیکن اگر ہم لوگ یہاں کی بات کریں تو ہمارا, اگر ہم لوگ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤ, تو بچے جو ہے وہ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں جس طرح انہیں کچھ بھی نہیں پتہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منہ میں جو اپنا ہاتھ گھسا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے بیسیکلی کمیونیکیشن کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اور ہم لوگ جو ہے ہمیشہ تربیت پر بات کرتے ہیں اور بہت سی اچھی اچھی باتیں بھی سکھاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں, لیکن ہم لوگ کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, کہ جس طرح سے کمیونیکیشن سکلز ہو گئی, دوسروں سے بات کرنا ہو گیا, یا پھر خوف و ہراس جو بچوں کے اندر ہے اس کو ختم کرنا ہو گیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ وہ بھی جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے یا بچوں کی جو شخصیت ہے اس کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں, اور ہمیں یہ چیز سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں ان چیزوں کا ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان چیزوں پر خاص طور پر جو ہے دیکھیں, سمجھیں, اور بچوں کی بیہیویئر کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, کس طرح سے ہم لوگ جو ہے بچوں کی جو خوف و ہراس ہے یا بہت سے ڈر ہیں, خوف ہے, ان کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ بچہ اگر آپ کا کسی اندھیرے سے ڈر رہا ہے, یا پھر اگر وہ پانی سے ڈر رہا ہے, یا پھر کسی بھی چیز سے ڈر رہا ہے, تو سب سے پہلے تو وجہ تلاش کرنی ہے کہ وہ کیوں ڈر رہا ہے.
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت بچپن میں کہیں بچہ پانی میں گر گیا ہوتا ہے، یا پانی کے ساتھ کچھ اس طرح کا ایک برا انٹریکشن ہوا ہوتا ہے اس کا، یا پھر جو ہے اندھیرے میں وہ کبھی کبھار ڈر جاتا ہے. تو وہ کیوں ڈر جاتا ہے، کیا واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ، یا کیوں وہ ڈر رہا ہے، اس کا سٹارٹ کیسے ہوا ہے، سب سے پہلے تو وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ ہم لوگ بچوں سے بات کریں، کیونکہ جب تک ہم لوگ بچوں سے بات نہیں کرتے تب تک خوف کے حوالے سے، اس ڈر کے حوالے سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس چیز کو اب بچوں کو بتائیں کہ وہ جو ہے اپنے فیلنگس کو کس طرح سے ایکسپریس کریں. کل بھی ہم لوگوں نے اس چیز پر بات کی تھی کہ ایکسپریشن بہت زیادہ ضروری ہے. بچے جس چیز کو فیل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کو اس طرح کا ایک انوائرمنٹ دینا چاہیے، ایک پلیٹ فارم دینا چاہیے جہاں پر وہ خود کو ایکسپریس کر سکیں، بتا سکیں کہ ہمارے اندر کی جو فیلنگ ہے وہ کیا ہے اور ہم لوگ کیا فیل کر رہے ہیں در حقیقت اس اسپیسیفک مومنٹ کے اندر رہ کر. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر کیونکہ جب تک ہمیں جو ہے چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم لوگ پھر اس کا علاج بھی نہیں کر پائیں گے، اس کو جو ہم لوگ ختم بھی نہیں کر پائیں گے. اس طرح فار ایگزامپل ایک بیماری ہے تو اس کا علاج ہم لوگ تبھی کریں گے جب ہم لوگ اس جراثیم کو پکڑ لیں گے جو کہ اس بیماری کا سبب بن رہا ہے، اور یا پھر جو ہے وہ کاز کیا ہے بیسیکلی کہ جب وہ بیماری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پوری دنیا جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کے اصول پر چلتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم لوگ اس چیز کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ڈر ہے یہ ایک افیکٹ ہے اور اس کا کاز کیا ہے، تو پیچھے جب ہم لوگ ایٹ دا بیک اسٹیج ہم لوگ جب اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تب جو ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں جی اچھا یہ ایک پوائنٹ تھا جہاں پر جو اس کا جو خوف ہے وہ ایوالو ہونا اسٹارٹ ہوا اور اب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا. ایک بات یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈر اور خوف ہوتے ہیں ان کو بہت چٹکیوں میں ختم کرنا یا بہت سی اس طرح کی ٹیکنیکس تو بتائی جائیں گی، لیکن کوئی بھی چیز جو ہے ایک رات میں ختم کرنا یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں ایون کہ ایک سال میں بھی ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ تھوڑا بہت صبر کریں اور آہستہ آہستہ جو ہے جب ہم لوگ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو تب ہمیں ریزلٹس جو ہے وہ سامنے ملیں گے. اور ہمیں جو ہے بچوں کی بیہیویئر کے اندر بھی بہت چینجز نظر آئیں گے، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم لوگ ان چیزوں پر ورک کریں گے. اور کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ جب کانسٹنٹلی کسی بھی چیز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے اور بچوں کو خاص طور پر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن کریں گے تو تب یہ ہوگا، ایک تو بانڈ بھی اسٹرانگ ہوگا ہمارا ان کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی کچھ ڈر اور خوف کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا اور وہ کس طرح سے کون سی چیز ان کو خوشی دیتی ہے، کون سی چیز ان کو اداس کرتی ہے، کون سی چیز جو ہے جن سے وہ خوف کھاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا جو ہے ایک پیرنٹ والدین کو بہت زیادہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے اگر ہمارا جو بچہ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ پانی سے اگر خوف کھاتا ہے یا اگر وہ اس کو اونچائی سے خوف آتا ہے یا پھر اگر وہ جو ہے اندھیرے سے خوف کھاتا ہے تو پھر یہ کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا جو ہے اس حقیقت سے سامنا کرانا ہے. کیونکہ میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ در حقیقت نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ہماری ایزمپشن ہوتی ہے. اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور یہ بس ہماری مائنڈ کے اندر کچھ اس طرح کی تصویر ہوتی ہیں جو ایک بری فریم کر کے ہم لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی کہ اگر اونچائی جو ہے ہمیں نقصان ہی پہنچائے گی یا جو اندھیرا ہے تو اس کے اندر کوئی جن بھوتی ہوگا یا پھر پانی سے ہم لوگ جو ہے ڈوب جائیں گے یا پانی نقصان پہنچا دے گا ہمیں. تو اس طرح جو ہے حقیقت نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کو وہ چیز جو ان کو خوف و ہراس ان کے دل اور دماغ میں پیدا کرتی ہے یا جس چیز کا ان کو ڈر ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ تھوڑا بہت ان کا انٹریکشن کرائیں. فار ایگزامپل اگر چھوٹے بچے ہیں تو اور وہ پانی سے ڈرتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے اس طرح کا انوائرمنٹ دے کہ وہ پانی کے اندر ہم لوگ کچھ کھلونے لا کر دیں، کچھ چھوٹے سے جو باتھ ٹب ہوتے ہیں بچوں کے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی اس طرح کے کھلونے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہم لوگ لا کر دیں تاکہ بچے جو ہے خوشی سے تھوڑا بہت ان کے ساتھ انجوائے کر سکیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھیں کہ وہ جو ڈر ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے اگر ان کو بہت سی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو پھر یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ رات کو تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی پریزنس کا احساس دلائیں کہ رات کو اگر وہ سوتے ہیں تو ہم لوگ جو پیرنٹس ہیں تو وہ جو ہے ان کے ساتھ رہیں اور اس کے بعد پھر ان کے کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا کوئی بلب لگا دیں یا کچھ اس طرح کی روشنی کا انتظام کریں کہ بہت زیادہ اندھیرا نہ ہو. اور اس کے بعد پھر بچہ جب یوز ٹو ہو جائے گا کم
لائٹ کا، تو تب جو ہے وہ پھر ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جب وہ کہے گا چلو اب لائٹ بند ہی کر دو بالکل، ٹھیک ہے، تو اب مجھے اندھیرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس طرح بتانا کہ کوئی چیز اندھیرے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی ڈینجرس چیز نہیں ہوتی جو کہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. اور اس طرح سے جو ہے بچوں کو تھوڑا بہت بہلاؤ سکھا کر اور جو ہے گیمز کے ذریعے بھی، کچھ ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی ہم لوگ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کروا سکتے ہیں، کچھ گیمز بھی کروا سکتے ہیں کہ جو زیادہ اندھیرے میں رہے گا اور اس کو زیادہ انعام ملے گا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہم لوگ کر سکتے ہیں تاکہ چیزوں کو ہم لوگ بچوں کو جو ہے بچوں کے اندر کا جو ڈر و خوف ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ہے اونچائی سے بہت سے بچے ڈرتے ہیں، تو بالکل اب ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے جو ہے بالکل ہی ان کو کسی بڑی سی بلند سی بلڈنگ پر چڑھا دینا اور کہنا ہے کہ اگر آپ چھلانگ نہیں لگاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو ایسا بھی خیر بالکل نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کو دیکھنا، ان کو سکھانا پڑے گا کہ آپ جو ہے ایک لمٹ کے اندر رہ کر کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہو. یا بیسیکلی یہ نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی کام ہی نہ کرو، ٹھیک ہے، بلکہ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے ایک لمٹ کے اندر رہ کر آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ ہو. ایک بات یہ ہے کہ خوف بھی کہیں نہ کہیں ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے بالکل ہی اس خوف کے ذریعے کچھ کام ہی نہ کر سکیں، کبھی کوئی بلند عمارت پہ نہ چڑھ سکیں، کبھی کچھ اس طرح کا کام نہ کر سکیں. ہمیں کہیں نہ کہیں پر خوف جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس طرح اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں سانپ سے کوئی خوف نہیں آتا تو ہمیں ڈر نہیں لگتا سانپ سے، اور ہم لوگ جو ہے سانپ کو پکڑنے کی کوشش کریں یا اس کو مارنے کی کوشش کریں. اوبویسلی یہ بہت ڈینجرس ہے اور ہمیں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگ کچھ پریکاشنز لیں. لیکن یہ ہے کہ سانپ سے خوف کھانا جو ہے وہ ایک ٹھیک بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ خوف بھی نہیں اچھا ہوتا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ بہادری بھی نہیں اچھی ہوتی کہ ہم لوگ جو ہے کسی بھی چیز سے خوف نہ کھائیں. تو یہ چیزیں جو ہے بچوں کو سمجھانا اور آہستہ آہستہ جو ہے ان چیزوں کو ان کو سمجھانا کہ کیا چیز بری ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے، اور کس چیز سے ہمیں جو ہے بالکل وہ مطلب ڈینجرس نہیں ہے، وہ بالکل سیف ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کے ساتھ کھیل سکیں یا ڈارکنیس میں جا سکیں. تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ہم لوگ جب بچوں کو بتائیں گے تو تب جو ہے ان کو سمجھ آئے گی. اس کے علاوہ کس طرح سے ہم لوگ بتا سکتے ہیں، تو بہت سی آپ اینیمیشنز تو آج کل کافی زیادہ آتی ہیں، کارٹونز کافی زیادہ آتے ہیں، بچے ان کو دیکھ کر اتنے زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں کہ وہ خود ہی کارٹون بن جاتے ہیں. اور ہمارے گھر کے پاس جو ہے وہ ایک بچہ تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میں اس لیے 0 مارکس دیتا ہوں کیونکہ میں نوبیتا ہوں. تو اس طرح جو ہے کبھی کبھار بچے جو ہے ان کارٹونز کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہ خود وہی بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کارٹونز لگا کے دیں کہ جو بچہ جو ہے اندھیرے سے ڈرتا تھا اور اس کے بعد پھر اس کا یہ ڈر ختم ہو گیا، یا پھر وہ نہانے سے ڈرتا تھا تو اس نے کس طرح سے اس چیز کو اوور کم کیا. تو ہم لوگ اینیمیشنز کے ذریعے بھی بچوں کو سکھا سکتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کو بالکل بچوں سے دور کر دیں، لیکن ایک اچھے کاز کے لیے ہم لوگ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. اچھے طریقے سے اگر ہم لوگ تھوڑا سا کم اسکرین ٹائم لے کر اگر بچوں کو دیں تو بچے بہت سی چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اچھی باتیں بھی بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ سے. تو یہ چیز بھی جو ہے کافی زیادہ ضروری ہے، کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے اس طرح کے ہیروز بھی ہوتے ہیں، یا اگر اسلامک سٹوریز کے حوالے سے بھی بات کریں تو وہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ بہادری سے اور کریج سے کس طرح سے مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے یا ڈر کا سامنا کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم لوگ، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ بچوں کے جو ڈر اور خوف ہے اس کا مذاق نہ اڑائیں. کبھی کبھار ہم لوگ جو ہے اتنا زیادہ بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے، اپنے فرینڈز اور فیملیز کے سامنے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اونچائی سے ڈرتا ہے، یہ تو بہت ڈرپوک ہے اور یہ تو بہت کمزور ہے، اور ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کے فرینڈس کے سامنے بھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، یا اس کی اندر کی جو ایک بالکل ہی ہم لوگ اس کے اندر کے انسان کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں ہم لوگ کہ تم جو ہے تم کمزور ہو، تم جو ہے اونچائی سے ڈرتے ہو، تم بالکل ڈرپوک ہو. تو یہ چیز نہیں کرنی بالکل بھی. جب ہم لوگ ایک چیز کو ٹیگ لگا دیتے ہیں اور کانسٹنٹلی ہم لوگ جو ہے یہی بات دہراتے رہتے ہیں کہ تم جو ہے کمزور ہو اور تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بچے کافی زیادہ اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ جی ہاں میرے اندر یہ چیز ہے، اور اس کے بعد وہ کنفرم کرنے کے لیے ہمیں ویسے ہی انسان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے اس چیز کو ہم لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے. ہم لوگوں نے بہت زیادہ مذاق نہیں اڑانا. اور بہت ہی کامنلی ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد بھی
کہ ہمارا جو ایک فیملی سسٹم بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مذاق اڑا کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت ہی ہنسی مذاق کریں، لیکن در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے مذاق میں لینی بھی ایک بہت بری عادت ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کامن ہے۔ ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہم لوگ طنز اور مزاح میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے کس دائرے کے اندر رہ کر، لمٹ کے اندر رہ کر مذاق کیا جائے، اور پھر بچے بھی وہی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی پھر دوسروں کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہے ان کے ڈر اور خوف کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر بچوں کو جو ہے اس طرح کی تعلیم جب گھر سے ہی ملے گی تو پھر ہی ان کی شخصیت کے اندر اس طرح کی چیزیں آئیں گی، تبدیلیاں آئیں گی، اور پھر اس طرح عادتیں بھی جو ہیں ان کی خراب ہو جائیں گی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں کبھی بھی بچوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ان کے ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ بتائیں ٹھیک ہے آپ جو ہے اس طرح سے ڈر رہے ہو، لیکن آپ نے خود ہی جو ہے اپنا پہلا قدم اٹھانا ہے اور آپ نے خود ہی اس ڈر کو اوور کم کرنا ہے، اس ڈر کو ختم کرنا ہے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کر سکو اور آگے یہ ڈر جو ہے آپ کے لیے آپ کے رستوں کی رکاوٹ نہ بنے۔ کبھی بھی بہت سی اپرچونیٹیز آئیں گی، لیکن بچے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ڈر و خوف کی وجہ سے ان اپرچونیٹیز کو ضائع کر دیتے ہیں، اس طرح سے انیشیٹو نہیں لے پاتے۔ تو تب جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس ڈر کو ختم کریں اور بچوں کی ہیلپ کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، تاکہ ہم لوگ جان سکیں کہ بچے جو ہے کس طرح سے فیل کریں، اور اس کے بعد پھر ٹیگ نہ لگائیں بچوں کے اوپر، کیونکہ ہم لوگ کے معاشرے کے اندر جو ہے بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ پڑھ نہیں رہا تو یہ تو نالائق ہے، یہ نالائق ہے، اور نالائق بول کر ہی ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر ایک ٹیگ لگاتے ہیں، اور پھر بچے خود ہی یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ جی اچھا میں تو نہیں کر سکتا، میں تو نالائق ہوں، اور میں اگر کروں گا بھی تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں تو نالائق ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے پھر کافی زیادہ بچوں کے لیے ایک نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، نہ صرف ان کی بچپن کے لیے بلکہ پھر آگے بھی پریکٹیکل لائف میں جا کر بھی ان کے دماغ میں یہ چیز ہمیشہ اسٹک ہوئی ہوتی ہے کہ میں جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اس طرح سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو اوور کم کرنی ہے اور اپنی تربیت کے اندر شامل کرنی ہے۔ بہت سی ہم لوگ اچھی اچھی باتیں تو بتاتے ہیں، لیکن بہت ہی کچھ چیزوں کو ہم لوگ اتنا زیادہ بیسیکلی فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے اس چیز پر کام نہیں کرتے۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے جو خوف و ہراس ہے اس کو ختم کیا جا سکے، ڈر کو ختم کیا جا سکے، تاکہ ان کی شخصیت کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں ہیں جو کہ ان کے لیے کافی زیادہ افیکٹو ثابت ہوں گی آگے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اور آگے اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی۔ اس طرح کے بچے جن کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈر کی وجہ سے جو ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اور اس کے بعد پھر وہ نقصان بھی اٹھا دیتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا بہت ڈر رہے ہوتے ہیں، کیئرفل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے پھر اس طرح سے انہیں نقصان نہیں ہوتا۔ تو کہیں کہیں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ خوف جو ہے تھوڑا اگر لمیٹڈ ہو تو تب جو ہے وہ ہمیں بہت سی چیزوں سے بچا بھی لیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان جب بہت زیادہ کیئرفل ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت سی چیزوں سے وہ بچ بھی جاتا ہے، لیکن جب وہ کیئرلیس ہوتا ہے تو بہت سی مصیبتوں کے اندر بھی وہ ڈل جاتا ہے آٹومیٹیکلی یا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ چیز پہلے بچوں کو سمجھانی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اور کس طرح سے ہم لوگوں نے خود ایک پریکاشنز لے کر ہم لوگوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی ایکشن کرنا ہے، یا دوسروں کے ساتھ گھلنا ملنا ہے، یا پھر اگر ہم لوگ اسپیکنگ کی بات کر لیں، کیونکہ بہت سے آج کل بچے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے بول نہیں پاتے یا ڈرتے ہیں بولتے ہوئے، اور کیونکہ بیسیکلی وہ ڈر بولنے کی وجہ سے نہیں ڈرے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، اور اس طرح سے والدین اور ان کا اتنا بانڈ نہیں مضبوط ہوتا، یا اتنی ان کو اپریسیشن نہیں ملتی گھر کی طرف سے، انکریجمنٹ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ پھر خود کو جو ہے بہت ہی جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ نالائق کنسیڈر کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے کافی زیادہ ضروری ہیں۔ اس کے بعد بہت سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے بچوں کو باہر لے کر جائیں، بچوں کے ساتھ گپ شپ کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں کھلی ہوا میں، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کو بتائیں کہ آپ جو ہے ایک لمبی سانس کس طرح سے لیں، آپ اس ڈر کو جو ہے اوور کم کس طرح سے کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑی بہت اگر آپ ہم ان چیزوں پر جو ہے ذرا نظر ثانی کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کا شو جو ہے ابھی لائیو سیشن تو اتنا ہی ہے، لیکن بقیہ شو آپ سن سکیں گے ریڈیو فریکوینسی 9.4 پر۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔